بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ چند مدت پہلے کی بات ہے کہ یہودیوں نے سعودی عرب کے حکمرانوں سے درخواست کی کہ ہم فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ میں لا کر ایک تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سعودیہ کے حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے یہودیوں کو تجربہ کرنے کی اجازت دی۔ یہودیوں کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم فرعون کی لاش کو مکہ میں لے کر جائیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ وہ فرعون نہیں جس کا ذکر مسلمانوں کی مقدس کتاب میں کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 1891 سے پہلے یہ کوئی نہ جانتا تھا کہ جس فرعون کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کی لاش آخر کہاں ہے، بلکہ بعض غیر مسلم تو قرآن کی ان آیتوں کو جھٹلاتے بھی تھے کہ جن میں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنانے کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔ 1891 تک کسی ایسی لاش کا نام و نشان لوگوں کو نہ پتا تھا اور فرعون ایک قصہ تھا یا کہانی۔ تورات، زبور اور قرآن پاک میں فرعون کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کو ماننے کا حکم دیا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے غرض سے اس کا پیچھا کرتی ہوئی ایک سمندر سے گزری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی جب سمندر سے گزر گئے، جب فرعون اور اس کی قوم وہاں سے گزرنے لگی تو اللہ کے حکم سے سمندر کا راستہ ختم ہو گیا تو فرعون اور اس کی قوم سمندر میں ڈوب کر مر گئی۔ اس قصے کے بارے میں بائبل اور تورات میں فرعون کے ڈوبنے کے بعد کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 92 میں فرعون کے مرنے کے بعد کو کچھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے: بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ آج سے تقریباً 35,000 سال پہلے کی بات ہے کہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر کنارے پر پھینک دیا۔ باقی پوری قوم کا کوئی علم نہ ہوا، لیکن ڈوبنے کے بعد وہ کہاں گئی؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مصری شخص وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر فرعون کی لاش پر پڑی تو اس نے فرعون کی لاش کو پہچان لیا۔ اس نے فرعون کی لاش کو فرعون کے شاہی محل میں پہنچا دیا۔ درباریوں نے فرعون کی لاش کو مسالہ لگا کر بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے بند کر کے محفوظ کر دیا۔ فرعون کی لاش کو مسالہ لگاتے وقت ان سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ فرعون تو پہلے ہی سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، چونکہ سمندر میں کافی عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کی لاش میں سمندر کے نمکیات کی تہ جم چکی تھی۔ مصریوں نے اس تہ کے اوپر ہی نمکیات لگا دیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لاش نامعلوم ہوتی گئی۔ اس کے بعد فرعون کا نام صرف کہانیوں اور لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ اس واقعے کے 2000 سال گزرنے کے بعد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں واضح طور پر فرعونوں کے ذکر ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا ذکر بھی واضح طور پر ملتا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کا نام و نشان کس طرح رہ سکتا ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغونیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عام سے چور کو فرعون کی لاش تک پہنچنے میں سراغ مل گیا، جس کا نام احمد عبد الرسول تھا۔ وہ سمندر کے ارد گرد کے علاقوں سے چوریاں کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب تسبیحہ کے مقام پر چوری کے سلسلے میں پھر رہا تھا کہ اس کو ایک اچانک سرنگ نظر آئی۔ وہ وہاں زمین کھود رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے احمد عبد الرسول کو پولیس کے حوالے کیا۔ وہ جہاں زمین کو کھود رہا تھا وہاں سے ہی 1891 میں دوسری لاشوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ فرعون کے کفن پر فرعون کا نام درج کیا ہوا تھا۔ ان لاشوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ ماہرین ان لاشوں پر تجربہ کر رہے تھے کہ ان کو فرعون کی لاش پر سمندر کی نمکیات کی تصدیق ہوئی۔ ماہرین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ یہ خبر دنوں میں ایسے پھیلی جیسے جنگل کی آگ۔ اس کے بعد دنیا کے نامی گرامی ماہرین نے اس لاش پر تجربات کیے تو سب نے اس لاش کو فرعون کی لاش
قرار دے دیا۔ سب سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ اس سب لاشوں میں صرف فرعون کی لاش پر سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس لاش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی لاش کا درجہ دے کر میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ 1992 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی، اس وقت کے مصری حکمرانوں نے فرانس کے حکمرانوں سے اپیل کی کہ فرعون کی لاش خراب ہو رہی ہے، اس لاش کو خراب ہونے سے محفوظ کیا جائے۔ اس کی لاش محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی موت کی وجوہات کے بارے میں بھی تصدیق کی جائے۔ فرانس والوں نے کہا کہ فرعون کی لاش کو فرانس میں پہنچایا جائے۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو فرعون کی لاش کا استقبال کرنے کے لیے فرانسیسی صدر خود بھی ایئرپورٹ پر آیا۔ فرانسیسی فوج نے فرعون کی لاش کو سلامی دی۔ فرعون کی لاش کا استقبال اس طرح کیا گیا جیسے کسی زندہ بادشاہ کا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرانسیسی صدر نے فرعون کی لاش کو تجربہ کار سائنسدانوں اور اعلیٰ ڈاکٹروں کے حوالے کیا۔ جدید آلات کے ذریعے لاش کا پیچیدگی سے تجربہ کیا گیا تو ماہرین کو معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش میں سمندری اثرات اب تک موجود ہیں۔ یہ مرنے والا بھی پانی میں ڈوب کر مرا ہے۔ اس ٹیم کے ہیڈ ڈاکٹر موریس تھے۔ ڈاکٹر موریس کے لیے یہ حیران کن لمحات تھے کہ کیسے ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوب کر ہو سکتی ہے۔ اس ڈاکٹر نے مزید تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ اسی فرعون کے بارے مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس ڈاکٹر کو علم تھا کہ جس شہر سے یہ لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے، اور وہ ڈاکٹر اس لاش کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے مصر کے سائنسدانوں کے پاس پہنچ گیا۔ مصری سائنسدانوں نے فرانسیسی ڈاکٹر کو قرآن پاک کی سورہ یونس کا ترجمہ سنایا، جس میں فرعون کا سارا واقعہ درج تھا، جس میں اللہ کا ارشاد تھا کہ میں فرعون کی لاش کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی لاش کو ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے کہ یہ قیامت تک دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے۔ جب فرانسیسی ڈاکٹر نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنا تو پکار اٹھا کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب پر قادر ہے، اللہ سچا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور قرآن پاک بھی سچا ہے۔ فرانسیسی ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہودی شروع سے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس فرعون کی لاش کو بھی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ فرعون وہ نہیں جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہودی یہ بات کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ فرعون اپنے زمانے کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا۔ ہم اس کو خانہ کعبہ میں لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ پاک اس کی لاش پر کوئی اثر ڈالتا ہے، اس لاش کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے دیتا ہے کہ نہیں۔ خیر وہ تو یہ کام نہ کر سکے، پر یہودیوں کے اسی دعوے کی نفی کے لیے مصری حکومت نے خود سعودی حکومت سے فرعون کی لاش کو حرم شریف میں لے جانے کی اجازت مانگی، جسے کچھ مشروط شرائط سے مانا گیا۔ فرعون کی لاش کو ایک جنازے کی صورت میں خانہ کعبہ میں لے جایا گیا، اور وہ جیسے ہی لاش کو مسجد الحرام میں لائے تو لاش پر بے شمار چونٹیاں جمع ہو گئیں۔ فرعون کی لاش کا یہ حال دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے، جس کے بعد فرعون کی چونٹیوں والی تصویر بھی سعودی جریدے میں شائع کی گئی۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس اخبار میں یہ لکھا گیا کہ جیسے ہی لاش حرم شریف کے احاطے سے باہر لے جائی گئی تو چونٹیاں پراسرار طور پر غائب ہو گئیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بات کی تصدیق آج تک سعودی حکام میں سے کسی نے نہ کی ہے، اور یہ بات صرف اخبارات کی سرخیوں تک ہی محدود رہی ہے۔